بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دیولا والامانۃ مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم إلى آخر الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں ذکر فرمائی ہیں، ان کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے۔ ان میں سے کچھ چیزوں کی تشریحات پیش کی جا چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب فے کو قومی سرمایہ کو آدمی ذاتی سرمایہ سمجھنے لگے اور امانت کو غنیمت سمجھنے لگے اور زکوٰۃ تاوان ہو جائے اور علم دین دوسرے مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے، آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار اور ماں کا نافرمان ہو جائے، دوست کو اپنے سے قریب کرے اور باپ کو اپنے سے دور کرے، ان چیزوں کی تشریحات آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وظہرت الاصوات فی المساجد، مسجدوں کے اندر آواز بلند کی جانے لگے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے، خیر بقاع الارض ہے، روئے زمین پر جتنی جگہ ہے ساری جگہوں میں سب سے بہتر جگہ ہے۔ مسجد کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جب اس مسجد کا ادب ملحوظ نہ رکھا جائے اور اس کی بے حرمتی کی جائے، اور اس کی بے حرمتی کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر بلند آواز سے بات چیت کی جائے، تو یہ چیز قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کے قریب ایسا ہوگا۔ آج کے اس دور کے اندر اگر جائزہ لیا جائے تو یہ چیز بھی بہت تیزی سے عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مسجد کا کتنا ادب اور کتنا لحاظ کرنا چاہیے، حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ آپ کا حجرہ اس زمانے میں مسجد سے ملا ہوا تھا، متصل تھا، اور آج آپ کے سارے کمرے مسجد نبوی کے حصے ہیں۔ تو آپ کے کان کے اندر بلند آواز سے کی جانے والی باتیں پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھانک کر دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ دو آدمیوں کے درمیان بحث ہو رہی ہے، اور معاملہ یہ تھا کہ ایک کا بقایا دوسرے کے ذمے تھا۔ اب جس کا قرض تھا، قرض خواہ مقروض سے اپنے قرض کا مطالبہ کر رہا تھا، اور اس سلسلے میں بات بڑھ گئی، بلند آواز ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھانک کر ارشاد جھانکا، اور پھر اس کے بعد کسی چیز کے ذریعے سے ان کو متوجہ فرمایا، اور پھر آپ نے کسی آواز سے نہیں کہا بلکہ کلمے کی انگلی پر رکھ کر ایسے مارا۔ مطلب یہ تھا کہ قرض خواہ اپنے قرض کو آدھا کر دے، اور مقروض سے یہ کہا اشارے میں کہ جب قرض خواہ نے قرض کو آدھا کر دیا تو اب تم اس کو ابھی یہ قرض ادا کرو۔ ایسا نہیں ہو سکتا
کہ اس نے آدھا بھی کیا اور تم بعد میں ادا کرو گے، ایسا دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ ابھی فوراً اس کے قرض کو ادا کرو، پورا کے بجائے آدھا ادا کرو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عمل کو اختیار کیا تو آپ نے اشارے کا استعمال فرمایا۔ بلند آواز سے بات کرنا مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ آج مسجد کے اندر 2 آدمی بیٹھ گئے، 3 آدمی بیٹھ گئے، نماز کے اندر وقت ہے، اس سے پہلے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ مسجد کے اندر صحیح بات کرنے کی اجازت وقت ضرورت کے مطابق ہے۔ اب چہ جائے کہ مسجد کے اندر آدمی ادھر ادھر کی بات کرے، ایک دوسرے کی غیبت کرے، یہ غیبت ویسے ہی حرام ہے، مسجد کے اندر اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اندر آدمی جب دنیا کی باتیں کرتا ہے تو دنیا کی باتوں کا کرنا آدمی کی نیکی کو اس طریقے سے کھا لیتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا لیتا ہے۔ اگر لکڑی کے اندر آگ لگ جائے تو وہ ساری لکڑی ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی جب کوئی آدمی مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرتا ہے تو اس کی نیکیوں کو یہ دنیا کی باتیں کرنا مسجد کے اندر کھا لیتا ہے۔ آج اس کا اہتمام کتنا ہے؟ آدمی مسجد کے اندر بلند آواز سے بات کرتا ہے، کسی کو آواز دینا رہتا ہے، اپنے جگہ پر کھڑے ہوئے دوستوں کو آواز دیتے بلند آواز سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل اس کے خلاف تھا، کیونکہ مسجد کا ادب وہ جانتے تھے اور اس کا لحاظ کرتے تھے کہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر ہم اس کی بے ادبی نہیں کر سکتے، اس کے اندر ہم دنیا کی باتیں نہیں کر سکتے۔ وہ چیز جب ان کے ذہن کے اندر ملحوظ تھی تو مسجد کا وہ ادب اور احترام کرتے تھے۔ آج ہم مسجد کو عام جگہوں کی طرح ایک جگہ سمجھ لیا ہے، مسجد کے اندر جو چاہا بول دیا، جیسے چاہا بول دیا، اس کا خیال نہیں کرتے کہ بلند آواز سے بات کرنا آدمی کی نیکیوں کو کھا لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے اندر دیکھا کہ 2 آدمی تھے، وہ بلند آواز سے بات کر رہے تھے۔ امیر المؤمنین ہیں، دیکھا 2 آدمی مسجد نبوی کے اندر بلند آواز سے بات کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو بلانا تھا۔ ایک صورت یہ تھی کہ ان کو آواز دیتے کہ یہاں آؤ، لیکن وہ جانتے تھے کہ مسجد کے اندر بلند آواز سے بولنا یہ درست نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آواز نہیں دیا۔ قریب میں ایک آدمی آرام کر رہے تھے، آپ نے ایک کنکری اٹھائی، اس کنکری کے ذریعے سے ان کو جگایا۔ جب وہ جاگ گئے تو اشارے سے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ وہ 2 آدمی جو بات کر رہے ہیں ان کو میرے پاس لاؤ۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 2 آدمیوں کو بلانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، بلند آواز سے آواز دے کر نہیں بلایا کہ ادھر آؤ۔ ایک آدمی آرام کر رہے تھے، ان کو بھی آواز دے کر نہیں جگایا بلکہ کنکری سے ان کو جگایا۔ جب وہ آئے تو کہا کہ ان کو بلاؤ۔ جب وہ دونوں آئے تو ان سے کہا کہ ممن انتما، تم دونوں کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا من الطائف، ہم لوگ طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لو کنتما من اہل المدینۃ لاوجعتکما، اگر تم دونوں مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تم دونوں کو سخت سزا دیتا۔ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر بلند آواز سے بات کر رہے ہو؟ دیکھیے اس عمل کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا عمل سمجھا کہ مسجد نبوی کے اندر اگر کوئی شخص بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تنبیہ فرمائی اور کہا کہ اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے، طائف کے نہ ہوتے تو میں تم کو اس پر سخت سزا دیتا۔ کیا قصور تھا ان کا؟ مسجد کے اندر بیٹھ کر بات کر رہے تھے، بلند آواز سے بات کر رہے تھے، اس کی آواز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تک آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ مسجد ایسی جگہ نہیں ہے، یہاں پر
آہستہ آواز سے بات کی جاتی ہے، وہ بقدر ضرورت، اور دنیا کی بات کرنا یا ادھر ادھر کی بات کرنا مسجد کے اندر یہ درست نہیں ہے۔ اس سے آدمی کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس کا خاص خیال ہمیں اپنے مساجد کے اندر رکھنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ عام طور سے مسجد کے اندر اصلاح کے نام پر جب کوئی تنبیہ کی جاتی ہے، جو تنبیہ کرنے والا ہوتا ہے اس کی آواز تو سب تک پہنچ جاتی ہے، لیکن جو چھوٹے بچے یا کسی اور کو تنبیہ کی جاتی ہے ان کے عمل کو کوئی نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا کیا۔ تو اگر اصلاح کی بھی ضرورت ہے تو اتنی آواز سے اصلاح کرنی چاہیے کہ ان کی آواز، جو اصلاح کرنے والے ہیں ان کی آواز بلند نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلند آواز سے گفتگو کرنا یا بلند آواز کرنا مسجد کے اندر یہ درست نہیں ہے۔ ایسا کرنا آدمی کی اپنی نیکی کو اکارت کر دیتا ہے، اپنی نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اطاعت کے سلسلے میں معاملہ یہ تھا کہ اگر ان کو کوئی چیز معلوم ہو جاتی تو وہ اس کے آگے اپنے سر کو جھکا لیتے تھے اور اس پر عمل کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے تھے۔ قرآن پاک کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے۔ کچھ لوگ آئے اور ان لوگوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے آواز دینی شروع کر دی۔ غالباً وہ مدینہ کے باہر کے لوگ تھے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر آیات نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اوپر مت رکھو اور ان کے سامنے بلند آواز سے گفتگو مت کرو، اور نبی سے اس طرح سے گفتگو مت کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ عمل، یعنی نبی سے اس طریقے سے گفتگو کرنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، تمہاری نیکیوں کو ضائع کرتے، برباد کر دے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم کو اس کی خبر بھی نہ ہو اور تم اس کے بارے میں جان بھی نہ سکو، اور تمہارے نامہ اعمال کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو صحابہ کرام ڈر گئے، اور اس کے بعد اتنے آہستہ سے گفتگو کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام جو طبعاً بلند آواز والے تھے، آدمی اگر فطرتاً بلند آواز والا ہے تو اس کی آواز ہر حال کے اندر بلند نکلے گی، وہ اس کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن ان لوگوں نے بھی اپنی آواز پر اتنی کنٹرول کر لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے وہ بہت آہستہ بولتے تھے۔ اور ایک اور طریقہ اختیار اور ایک اور حکم دیا گیا کہ جب نبی سے گفتگو کرنا ہو تو اس وقت کچھ صدقہ وغیرہ کر دیا کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام صدقات کیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے اندر کچھ بے حرمتی ہو جائے، بے ادبی ہو جائے، جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائے، تو یہ صدقات اس کا کفارہ بن جائیں گی اور ہماری نیکیاں ضائع ہونے سے بچ جائیں گی۔ جو سن لیتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ آج ہم بھی سنتے ہیں لیکن ہمارا دل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب تقاضا ہوتا ہے نفس کا تو ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارا جی چاہتا ہے، اور احادیث اور قرآن کے اندر جو احکامات ہوتے ہیں وہ پس پشت ہم ڈال دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر، اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر اپنی ساری خواہشات اور اپنے سارے جذبات کو قربان کر دیا تھا، اور جو چیز طبعاً بھی محال تھی اس کو بھی کر کے انہوں نے دکھلا دیا کہ اگر کوئی اس بات کو ٹھان لے کہ ہمیں اسلامی احکامات پر عمل کرنا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ لہذا علامات قیامت میں سے ایک چیز یہ ذکر کی گئی، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ قیامت جب قریب ہوگی
تو عام طور سے مسجد کے اندر بلند آواز سے گفتگو کی جائے گی۔ لڑائی جھگڑا کرنا مسجد کے اندر اس کا تو تصور نہیں ہے۔ صرف عام گفتگو بھی مسجد کے اندر نہیں کی جا سکتی، لیکن آج کے اس دور کے اندر دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، بحث بھی ہو جاتی ہے، تکرار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، اگر ہم نے اس کے بارے میں فکر نہیں کی اور یہ نہیں سوچا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، بادشاہ کا گھر ہے۔ اللہ رب العزت بادشاہوں کے بادشاہ ہے۔ نماز کے لیے ہمیں بلایا جا رہا ہے، ہم اس در کے اندر گئے، نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ وہاں پر جب آدمی باوضو رہتا ہے، اعتکاف کی نیت کر کے جاتا ہے، اس کو نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ ایسی جگہ جہاں نیکیاں کمانے کا ہے، ہم وہاں پر گناہ کریں، وہاں پر دنیاوی گفتگو کریں، ایک دوسرے کی غیبت کریں، ایک دوسرے کا برائی کے ساتھ تذکرہ کریں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے آگے ذکر فرمایا گیا وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ۔ یہ تین چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ کا سردار فاسق و فاجر ہو جائے، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور جو قوم کا سردار ہو، قبیلہ مطلب چھوٹا، قوم مطلب بڑا، یعنی ایک قبیلے کا خاندان کا سربراہ متقی، پرہیزگار، دیندار آدمی ہونا چاہیے۔ لیکن جب قیامت قریب ہوگی تو اس کے اوپر تسلط فساق اور فجار کا ہو جائے گا، ان کے دین سے کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے قوم کا رہبر، قوم کا لیڈر، وہ بھی رذیل ترین، گھٹیا ترین آدمی ہو جائے گا۔ اور وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اس زمانے کے اندر کسی آدمی کا اعزاز کیا جائے گا اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ تین چیز ہے اور تینوں چیزوں کا وجود ہے کہ آدمی کے قبیلہ، خاندان کا سربراہ فاسق و فاجر ہو جائے۔ عام طور سے یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کسی قوم کا سربراہ رذیل ترین آدمی ہو جائے، جبکہ شریف آدمی ہونا چاہیے، لیکن اس کے بجائے رذیل آدمی ہو جائے، گھٹیا آدمی ہو جائے، جس کی سماج کے اندر کوئی وقعت نہ ہو، ایسا آدمی قوم کا سربراہ اور قوم کا لیڈر بن جائے۔ آخری چیز ذکر فرمائی وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی کا اکرام کیا جائے اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ ہمارے یہاں کوئی آ گیا، ہم اس کا بہت اعزاز کر رہے ہیں، آئیے آئیے اس کا استقبال کر رہے ہیں، اس کے لیے فلاں چیز لاؤ، چائے لاؤ، بسکٹ لاؤ۔ کیوں اتنا اکرام کر رہے ہیں؟ اس لیے اکرام نہیں کر رہے ہیں کہ ان کی بڑی عظمت ہمارے دل کے اندر ہے، اس لیے ان کا اکرام کر رہے ہیں تاکہ اگر ہم نے اس کا اکرام نہیں کیا تو وہ ہمیں تکلیف پہنچائے گا۔ کوئی داروغہ آ جائے، کوئی پولیس آ جائے، یا کوئی دادا آ جائے جو دادا گیری کرتا ہے، تو اس طرح کے لوگ جب آتے ہیں تو آدمی بڑا خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کرتا ہے۔ کیا دل کے اندر ان کا اعزاز ہوتا ہے؟ دل کے اندر ان کی عزت ہوتی ہے؟ دل کے اندر ان کی عزت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا پڑتا ہے، ان کی آہ بھگت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اگر ہم نے ان کا یہ اعزاز نہیں کیا، ان کا یہ اکرام نہیں کیا، تو جب وہ ہمارے اس در سے واپس جائے گا تو پھر ہمیں کسی مقدمہ کے اندر پھنسا دے گا، ہمارے اوپر کوئی کیس لاد دے گا، پھر ہم زندگی بھر پریشان رہیں گے۔ اس وجہ سے ان کا اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جب قیامت قریب ہوگی تو آدمی کا اعزاز و اکرام اس کی عزت کی بنیاد پر نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔